نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی ان آیات اور ما قبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھاپے میں دعا مانگی، اور اس وقت دعا مانگی جب ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ پن کو پہنچ چکی تھی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی سے انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان کی دعا کی قبولیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا ہے، جو آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما تاکہ وہ دین کا وارث بن سکے اور آل یعقوب کو جو نبوت و رسالت کا علم دیا گیا ہے اسے وہ سنبھالے اور اسے لوگوں تک وہ پہنچائے، مجھے وارث ایسا عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس طرح قبول کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ اے زکریا میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹے کی نعمت آپ کو ملے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دیکھیں کتنا بڑا ان پر احسان ہے، فرمایا بیٹا بھی عطا کروں گا، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام بھی ذکر کیا، فرمایا آپ کو جو بیٹا ملے گا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا، نام بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ اے زکریا آپ کے بیٹے کو جو نام ملا ہے یحییٰ، اس نام کا ان سے پہلے کوئی نہیں گزرا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت مل گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر عرض کرنے لگے، اے پروردگار کیسے لڑکا ملے گا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری عورت بانجھ پن کو پہنچ چکی ہے، تو کس طرح ہمیں اولاد ملے گی؟ یہاں اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کیا کہ مجھے کیسے اولاد ملے گی، میری بیوی تو بانجھ پن کو پہنچ چکی ہے، اس عمر میں ہے کہ عام طور پہ اس عمر میں عورت کو بچہ نہیں ہوتا، اولاد اسے نہیں ملتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ جو عرض کی کہ اے پروردگار کیسے ملے گی اولاد کہ میری عورت تو بانجھ پن کو پہنچ چکی ہے، یہ ان کا جو سوال تھا یہ اس لحاظ سے تھا
کہ کیا مجھے جو اولاد ملے گی وہ اسی عورت کے ذریعے سے ملے گی یا مجھے دوسرا نکاح کرنا یا اس کے علاوہ نکاح کرنا ہوگا کہ اس سے آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے؟ یہ سوال تھا اصل، کہ کیا اس عورت سے مجھے ملے گی جو بڑھاپے میں ہے، بانجھپن میں ہے، یا اس کے علاوہ میں دوسری شادی کروں گا اس سے آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے؟ یہ سوال تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب ارشاد فرما دیا کہ اسی عورت سے اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تیرے پروردگار کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے کرنے پر اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں۔ اب بشارت مل گئی، اب عرض کرنے لگے کہ پروردگار علامت کیا ہوگی، نشانی کیا ہوگی کہ جب میری بیوی امید سے ہو، جب اولاد کی ہمیں امید ہو جائے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، مجھے کیسے خبر ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تندرست ہوگے، ٹھیک ہوگے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ علامت ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرما دی ہے، یعنی آپ کی بیوی امید سے ہو چکی ہے۔ اب جب ان کی بیوی امید سے ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، نماز کے بعد لوگوں کو تسبیحات کا حکم دیتے، اذکار کا حکم دیتے، دین کی باتیں انہیں سمجھاتے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اپنے محراب سے، ان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے۔ اب واعظ و نصیحت کے لیے بول رہے ہیں لیکن ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی، وہ بول رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے اشارات سے کہا کہ حضور آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں وہ سنائی نہیں دے رہا، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی ہے، تو اشارات کے ساتھ بات کی، اشارات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ 3 دن تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ یہ علامت ہی کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں تجھ کو خوشخبری سناتا ہوں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کے جیسا اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا، یہ کسی اور کو نہیں ملا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب فرمانے لگے اے میرے رب مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، یعنی اسی عورت سے ہوگی یا اور نکاح کروں گا، یا بطور خوشی کے یہ فرمانے لگے وکانت امراتی عاقروں، میری بیوی بانجھپن کو پہنچ چکی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ میری کمر جھک گئی ہے، یعنی میں بڑھاپے میں جا چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اے زکریا جیسا ہم نے کہا ہے اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی حین، تیرے رب کا یہ فرمان ہے کہ وہ مجھ پر بالکل آسان ہے۔ وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا، اللہ پاک نے فرمایا اے زکریا میں نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا کہ جبکہ آپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جو اللہ پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اب علامت مانگی، قال رب اجعل لی آیا، فرمانے لگے اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، اللہ پاک نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 رات تک آپ تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ ایسا ہی ہوا۔ فخرج علی قومہ من المحراب،
پھر نکلے اپنے محراب سے وہ لوگوں کے پاس واعظ و نصیحت کے لیے آئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو ان سے اشارے کرنے لگے، اشارات سے ان سے بات کی، کیا بات کی؟ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ اے لوگو صبح شام اللہ پاک کو یاد کیا کرو۔ یہ ان کا سبق تھا، یہ ان کی دعوت تھی جو وہ لوگوں کو دے رہے تھے اور اشاروں سے بات سمجھا رہے تھے۔ یہاں تک حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا ملا تھا یحییٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی صفات عطا فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیسی خصوصیات ان کو عطا کی گئی تھی۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم من احییته منا فاحیه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الايمان۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔